اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں سب اپنے اپنے گھروں میں اللہ کی عطا سے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز چوتھا رکوع جو ہے اس کو شروع کریں گے۔ تیسرے رکوع کے ربط آیات کے حوالے سے کہوں گی کہ جو تیسرا رکوع ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص اور عام نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس رکوع سے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10 آیتوں میں آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اسی میں ذکر فرمایا ہے اور اپنی ان نعمتوں کا ذکر بھی فرمایا ہے جو نعمتیں مانوی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک سوری ہوتی ہیں جسے محسوس کیا جا سکتا ہے، جیسے کھانا پینا، روپیہ پیسہ، مکان جائیداد وغیرہ۔ دوسری مانوی ہوتی ہیں۔ پچھلے رکوع کا آپ کو یاد ہے نا کہ اس میں زمین، اس پہ پانی، سبزہ، آسمان سے بادل کا برسنا، ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا۔ تو اب اس آیت میں یہ جو رکوع شروع ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو دوسری قسم کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسے مانوی نعمتیں وہ ہوتی ہیں عزت، آبرو، خوشی، علم۔ تو اب یہ جو مانوی اور سوری یعنی جن کو محسوس کیا جا سکے، یہ دونوں طرح کی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ابدیت پہ ابھارا ہے۔ پھر مانوی جو نعمت تھی اس میں سب سے بڑی جو نعمت ہے اس میں ہے اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا اور علم کی دولت دینا۔ دو باتیں ہو گئی کہ انہیں پیدا فرمایا، یہ ایک نعمت تھی، چونکہ انہی کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ دنیا میں شروع کیا گیا کہ وہ دنیا کو بڑھانے اور دنیا میں آ کے انتظام و انصرام سنبھالنے کے ذمہ دار بنائے گئے۔ پھر دوسرے علم کی فضیلت دی گئی جو بھی آپ پڑھیں گے آگے۔ پھر جو ملائکہ کو کہا ان کو سجدہ کرنے کو، تو یہ بہت 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 بڑے عزت اور مقام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو دی کہ فرشتے جو معصوم ہیں ہر وقت خدا کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، بڑا ان کا رتبہ تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے آگے جو ہے وہ سجدہ کرنے کا کہا۔ اور انسان کو سجدہ کرنے کا کہنے کا مطلب مانوی انداز میں یہاں پہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی صفت علم کی وجہ سے اسے فرشتوں یا ملائکہ سے فضیلت حاصل تھی اور اس کو زیادہ جو ہے نا وہ عزت سے نوازا گیا۔ اور پھر ہم سب کے لیے کیا ہے کہ ہم سب کو آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ اولاد کا ہونے کا فخر حاصل ہے کیونکہ ہم انسان ہیں۔ اب آج ہم شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، اِنِّي جَاعِلٌ کہ میں بنانے والا ہوں، فِي الْأَرْضِ خلیفہ زمین میں ایک نائب۔ قالو کہنے لگے، اَتَجْعَلُ کیا تو بناتا ہے، فیہا اس میں، مَن یفسدو جو کوئی فساد کرے، وَیُفْسِکُ الدِّمَاءُ اور بہائے اس میں خون، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اور ہم پڑھتے ہیں بِحَمْدِکَ تیری تسبیح، تیری خوبیاں، وَنُقَدِّسُ لَکَ اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہیں تک ہی پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت حضرت آدم کو بنانے کا خیال ظاہر کیا اور کہا کہ میں آدمی بنانے والا ہوں، تو اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی، ٹھیک ہے، یا ان کو بتایا، کیونکہ یہاں ہم یا پھر سادہ زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے مشورہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ دراصل لفظ مشورہ عام طور پر جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہ یہاں پہ نہیں بولا جا سکتا۔ مطلب مثال کے طور پہ مشورہ وہاں ہوتا ہے جہاں مسئلے کے سب پہلو جو ہیں نا وہ سب روشن نہ ہوں، کوئی ایسا پہلو بھی ہو کہ جو انسان جس کے بارے میں نہ جانتا ہو، تو وہ جو مشورہ کر رہا ہے اسے اپنے علم اور بصیرت پہ مکمل اطمینان نہیں ہوتا ہے، تو وہ کسی دوسرے سے مشورہ کرتا ہے کہ دیکھیں میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، دنیا میں جیسے ہوتا ہے، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ تو اس میں کیا تھا کہ ہو سکتا ہے جو مشورہ کر رہا ہے اس کا علم ان تمام گوشوں کو احاطہ نہ کیے ہوئے ہو، تو وہ کسی دوسرے سے پوچھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عملاً اور عقلاً جو ہے یہ اہل دانش سے ہی مشورہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جہاں پہ بات اللہ تعالیٰ کے مشورے کی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ وہ کسی سے مشورہ لے، اسے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر بات کا ہر پہلو اللہ تعالیٰ پہ سب سے زیادہ روشن اور عیاں ہے۔
پھر دوسرے مشورے کی یہ ہوتی ہے ضرورت کہ جیسے کہیں حقوق کی بات ہوتی ہے، جیسے اسمبلی وغیرہ ہوتی ہے کہ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ فلاں 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 جو بھی ٹاپک اسمبلی میں ڈسکس کیا جاتا ہے اس کے اوپر اپنی رائے دے. تو اب وہ رائے دے نہیں تو وہ ان کا کیونکہ قانونی حق ہوتا ہے تو وہ جو ہے عمل میں لایا جاتا ہے دنیاوی طریقے کے مطابق. تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں تھی کیونکہ نہ وہ فرشتے ان کی برابر تھے، بلکہ فرشتے تو خود ان کی مخلوق ہے، تو فرشتوں سے کیسا انہوں نے مشورہ کرنا، لہٰذا یہ بات بھی مشورے سے گئی. تو پھر کیا سمجھ پائی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مشورہ کیا؟ کیونکہ مشورہ لینا بہرحال مقصود نہیں تھا در حقیقت، نہ اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ان کی مخلوق ہیں، مملوک ہیں جو فرشتے ہیں، تو ان سے کیا مشورہ لینا، ٹھیک ہے. نہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جواب دیں ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، یا یہ کام اس وقت کیوں نہیں کیا، یا یہ کام کو کرنا چاہیے تھا تو یہ ڈیلے کیوں ہوا، ایسا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے. وہ تو خود مخلوق ہیں، مملوک ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اب وہ تو کوئی سوال نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سے. تو اب یہ مشورے کی کیا ضرورت آئی؟ تو یہاں پہ ایک بات جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں یہ سنت اللہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک مشورہ کی سنت کو تعلیم دینا تھا کہ مشورہ جب کوئی کام کرنے لگو تو مشورہ کیا کرو. کیونکہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام سے مشورہ لینے کی ہدایت خود قرآن پاک کی کئی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے جو ہے نا مشورہ لیا کریں. حالانکہ دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو وہ صاحب وحی ہیں، تو وحی کے ذریعے تمام معاملات اور اس کے جو تمام پہلو ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بھی بتائے جا سکتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو مشورہ لینے یا مشورہ کام میں کرنے کی ہدایت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ ضرورت کیوں تھی کہ یہ نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک سنت نبی کے ذریعے لوگوں میں بتانا چاہتا تھا کہ مشورہ کیا کرو، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی مشورے کی سنت کو جاری کرنے اور امت کو سکھانے کے لیے بھی ظاہر ہے مشورے کی تاکید فرمائی. غرض کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بات بتائی یا مشورہ کیا یا ان کے سامنے ذکر کیا کہ میں ایک زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے. اور فرشتوں نے اب جو کچھ فرشتوں نے کہا کہ اتجلو فیہا ما یفسدو، کیا تو اس میں زمین میں وہ بنانا چاہتا ہے جو فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم ہیں تیری تصریف پڑھنے والے، خوبیاں بیان کرنے والے. تو اب جو کچھ فرشتوں نے کہا انہوں نے بھی کوئی یہاں پہ زبان اعتراض دراز نہیں کی تھی کہ انہیں اس بات میں کوئی ایسا جو ہے وہ کلک تھا، یا ایسی آپ کہہ لیں کہ انہیں رنجش تھی، یا ایسی وہ اپنا کوئی بغض دل کا نکالنا چاہتے تھے کہ وہ کہتے تھے نہ بنا، بلکہ انہوں نے ایک سادہ کہ حضور نہایت عجز و انکساری سے کہی کہ جو آپ زمین میں مخلوق بنانا چاہتے ہیں تو وہ اگر آپ اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ وہ عبادت کرے تو ہم دن رات تیری عبادت کرتے ہیں، اور یہ وہ جو مخلوق ہوگی وہ کچھ اس میں سے صحیح اس پہ ہوگی، کچھ غلط اس پہ ہوگی، تو زمین پہ فساد بھی برپا ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ قالا کہا انی عالم، میں زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تمہیں معلوم نہیں ہے. یعنی فرشتوں کو سردست یہ جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ اس مخلوق کو پیدا کرنے کی یا انسان کو پیدا کرنے کی جو حکمتیں ہیں ابھی تمہیں وہ معلوم نہیں ہیں، ورنہ تم اس کی خلافت اور افضلیت میں شبہ نہ کرتے. یہاں پہ یاد رہے کہ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، یہ انہوں نے یہ عجز و انکساری سے اللہ تعالیٰ کی اس بات کا کہ میں بنانے والا ہوں اس کا جواب دیا تھا کہ یہ کس لیے بنانا. آپ کہنے کے بطور استفسار ہی انہوں نے کہا تھا، پوچھنے کے ہی اس میں کہا تھا کہ اگر عبادت کا ہے تو ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی میلا فائڈی یا فرشتوں کی خدا نخواستہ کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی، جس طرح آگے شیطان کے بارے میں آپ پڑھیں گے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے، ثُمَّ عَرَضَهُمْ، پھر ان کو پیش کیا، عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے سامنے. فقال، پھر کہا فرشتوں سے، انبئونی، بتاؤ مجھ کو بھی، اسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام تھے ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین سے متعلق کچھ چیزیں، کیونکہ زمین پہ ہی جانا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ طے کر رکھا تھا کہ وہ زمین پہ ہی جائیں گے. ظاہر ہے اپنا نائب اور خلیفہ انہوں نے زمین پہ ہی بنانا تھا، تو اس نائب اور خلیفہ کو جہاں اس نے رہنا تھا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اجرا کرنا تھا، نفاذ کرنا تھا، انہی زمینی مخلوقات کے اسماء اور ان کے خواص اور آثار کا جو علم ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو علم دیا گیا تھا وہ فرشتوں اور آدم علیہ السلام دونوں کو
इकट्ठा ही बिठा के दिया गया था, अलग से आदम को नहीं सिखाया गया था। लेकिन फरिश्तों में चूंकि सिर्फ हुक्म मानने की वो है, इबादत की, यानी सरजनिश उनकी बनाई हुई है कि वो इबादत ही करते रहते हैं, तो उन्होंने इल्म को हासिल नहीं किया या वो नहीं कर सकते थे। जबकि आदम या इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इल्म की जो खसूसियत है उसको वदियत किया है, तो जो आदम थे उन्होंने वो बातें सीख ली और फरिश्ते ना सीख पाए। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, एक जगह ये भी लिखा हुआ था कि आदम अलैहिस्सलाम की जो फितरत थी उनका उन चीज़ों का इल्म मतलब इब्तदाई आफरीनत से ही उसमें वदियत कर दिया गया हो। या मैं इसको आसान ज़बान में अगर आपको समझाना चाहूँ कि जैसे एक होता है ना, खमीर में ही वो चीज़ होती है, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप ये देख लें कि किसी भी कौम का बच्चा हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, तो वो इब्तदाई विलादत में ही माँ का दूध पीना जो है ना वो शुरू कर देता है। उसके लिए उसको कोई तालीम नहीं दी जाती। हर बच्चा जानता है कि उसने माँ का दूध पीना है, और जैसे ही आप उसको दूध पिलाने के लिए इंतजामात मुकम्मल करें वो दूध पीना शुरू कर देता है। इसी तरह बतख का बच्चा है तो वो पैदा होते ही उसको तैरना आता है। अब ये उसको किसी एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत नहीं होती कि उसको तैरना सिखाया जाएगा, बल्कि वो तालीम वो पैदाइशी तौर पर ही लेके आता है। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने खमीर में ही इल्म की वो डाल दी थी, तो इन्होंने सीख लिया और उन जो फरिश्ते थे उन्होंने नहीं जाना, नहीं सीखा। तो अल्लाह ताला ने फिर वो जो चीज़ें थी वो फरिश्तों के सामने पेश की, उनको कहा कि बताओ मुझे इनके नाम ना, अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि हम जानते हैं या हम तेरी खूबियाँ बयान करते हैं, या हमारे होते हुए क्या ज़रूरत है कि एक इंसान को जो है वो खलीफा बनाया जाए और ज़मीन पर भेजा जाए। कालू बोले सुब्हानका ला इल्म लना, तू पाक है, हमको मालूम नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना, मगर जितना तूने हमें सिखा दिया। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू ही है असल जानने वाला, हिकमत वाला। यहाँ भी वही बात जो मैंने आपको पीछे बताई थी, क्योंकि फरिश्तों को इसमें कोई ज़बान एतराज़ उन्होंने दराज नहीं किया था, लिहाजा उन्होंने जैसे ही ये मौका देखा कि आदम अलैहिस्सलाम जो है वो चीज़ों के नाम बताने में कामयाब हैं और हमें जो है वो नहीं कामयाबी हासिल हो रही, तो उन्होंने फ़ौरन सरेंडर भी कर लिया और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला हमें तो तू जितना बताता है बस हम उतना ही काम कर सकते हैं, ठीक है, उससे आगे नहीं। तो तेरी हिकमत को, तेरे इल्म को कोई नहीं पहुंच सकता अल्लाह, तेरे हिकमत और इल्म को कोई नहीं पहुंच सकता। लिहाजा फौरी तौर पे अपने इज्जो कसूर का इकरार कर लिया और खूब समझ गए कि यकीनन अल्लाह ताला की इसमें कोई हिकमत थी। काला कहा या आदमू, ए आदम, अम्बी हम बता इनको, बेअस्माइम, इन चीज़ों के नाम। फलम्मा अम्बा हम, फिर जब बता दिए बेअस्माइम चीज़ों के नाम, काल फरमाया अलम कुल्लकुम, क्या मैंने तुमको नहीं कहा था, इन्नी आलमू, कि मैं खूब जानता हूँ, गई बस समावाती वल अर्ज, छुपी हुई चीज़ें आसमानों की और ज़मीन की, व आलमू, और मैं जानता हूँ, मा तुबदून मा कुंतुम तक्तुमून, जो तुम जाहिर करते हो, जो तुम छुपाते हो। यानी इस फरिश्तों से पूछने के बाद जब हज़रत आदम से तमाम अशिया आलम की निस्बत जो सवाल हुआ और सारे जो उनके जवाब थे वो आदम ने बता दिए, तो सब दंग रह गए। अब हज़रत आदम के अहाते इल्मी पे तो सब अश अश कर उठे ना। देखें, इल्म को यहाँ पे फजीलत दे दी अल्लाह ताला ने इबादत पे। वो फरिश्ते हैं, वो हर वक्त इबादत करते हैं, सरबा सजूद रहते हैं, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो इल्म की वजह से उनके लिए मसजूद करार दिए गए कि इनको सजदा किया जाए। अब फरिश्तों को अल्लाह ताला ने बता दिया कि देखो, मैं ना कहता था कि जो है ज़मीन और आसमान में जानने वाले और मख्फी जो जितने भी काम है उसको मैं जानता हूँ, और तुम्हारे दिल में जो बातें छुपी हुई हैं वो भी मुझे मालूम है, ठीक है। अब यहीं से अगर आप देखिए तो इल्म की फजीलत इबादत पे साबित हुई कि इबादत में मलाइका बढ़े हुए हैं, इतने बढ़े हुए हैं कि मासूम है, मगर इल्म में चूंकि इंसान से कम है इसलिए मर्तबा खिलाफत इंसानी को अता हुआ, और मलाइका ने फिर इसको तस्लीम भी कर लिया, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि इबादत तो खासे मखलूक़ात है कि खुदा की सिफ्त नहीं है, लेकिन जो इल्म है वो खुदा ताला की सिफ्त आला है। तो फिर जो काबिल खिलाफत हुआ वो वही हुआ जिसके पास इल्म था, ठीक। अब आगे चलिए, वइस कुलना, और जब हमने हुक्म दिया लिल मलाइकति इसजुदू, फरिश्तों को कि सजदा करो li आदमा, आदम को, फसजदू, तो सारे सजदे में गिर पड़े, इल्ला इब्लीस, मगर शैतान, अबा वस्तकबरा, इसने ना माना और तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और था वो काफरों में का। अब हजरत आदम का जिस वक्त खलीफा होना मुसल्लम साबित हो चुका, तो फरिश्तों को और उनके साथ ज़ाहिर जिन्नात को भी हुक्म हुआ
ثابت ہو چکا تو فرشتوں کو اور ان کے ساتھ ظاہر جنات کو بھی حکم ہوا تھا تو حضرت آدم کی طرف کو وہ سجدہ کریں ان کی تعظیم کے لیے۔ در حقیقت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو سجدہ تھا نا، پہلی امتوں میں سجدہ جائز تھا۔ کس طرح سے جائز تھا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے جو تھے بھائی انہوں نے سجدہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور وہاں پہ جتنے جن تھے ان کو بھی حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہ سجدہ اس وقت جائز تھا پرانی امتوں میں، اور کس لیے جائز تھا کہ اس وقت تک جو جیسے ہم سلام کرتے ہیں نا، مصافحہ کرتے ہیں اس طرح، یا ہم ہاتھ وغیرہ چومتے ہیں ایک دوسرے کے، تو اس طرح کا کوئی مباح عمل تھا نہیں اس وقت اگر کسی کی پسندیدگی کا اظہار یا کسی کی عظمت کا اظہار ہوتا تھا تو پھر اس کے لیے سجدہ ہی کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہماری اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس میں کیونکہ سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام ہے، سجدہ تو خیر اس وقت بھی غیر اللہ کے لیے حرام تھا، لیکن وہ سجدہ اس وقت تعظیمی سجدہ تعظیمی کے ضمن میں آتا ہے کہ وہ جیسے ہم مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، یا اس طرح سے ہاتھ کوئی چومتا ہے کسی اپنے بزرگ کا، پیر کا، تو وہ صرف بڑوں کی تعظیم کے لیے، یا کوئی ماں باپ کے پیر چھوتا ہے یا ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومتا ہے تو وہ تعظیم کے لیے تھا۔ تو وہ اس وقت جو تعظیم کا طریقہ تھا وہ سجدہ ہی تھا۔ لیکن اب ہماری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس امت سے ہم تعلق رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وہ سجدہ حرام ہو گیا، اور یہ عزت وقار کی جو چیزیں تھیں، یا بڑوں کی تعظیم کی جو چیزیں تھیں، اس میں سلام، مصافحہ، معانقہ وغیرہ ہو گیا۔ اچھا، اب جس طرح نماز کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو بھی ناجائز اور حرام قرار دیا کہ نماز کی حیت اختیار کی جائے کسی پیر فقیر کے یا کسی ایسے کے لیے جس کو آپ عزت دینا چاہتے ہیں، تو وہ بھی غلط طریقہ کہا۔ اب ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے؟ سلام کرنا رہ گیا، مصافحہ کرنا رہ گیا، یعنی ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا، یا تعظیماً آپ کسی کے لیے کھڑے ہو جائیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے، اپنی رضائی والدہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو اب چونکہ اس وقت وہ سجدہ جو تعظیمی تھا وہ تھا تو عزت دینے کے لیے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک ملاقات کا جو طریقہ تھا اسی کے لیے تھا، بڑے جو اچھے آپ کہہ لیں کسی بھی اعتبار سے جو اہل رتبہ ہوتے تھے ان کے لیے، لیکن وہ جہالت میں ہوتا کیا ہو گیا کہ وہ شرک اور بت جو ہے نا وہ بت پرستی کا ہی ذریعہ بن گئی کہ سجدہ اس طرح سے کرنے لگے، اس لیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس سجدے سے روک دیا گیا۔ اور پھر یہی سجدہ جو تھا یہ جو آدم کو وہاں سے کروایا، جو آدم کو فرشتوں اور جنوں نے کیا سجدہ، تو دیکھیں اس سجدے کو سب نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کروایا، اور اس میں فضیلت کیا نکلی کہ علم کی فضیلت کی وجہ سے کروایا۔ الا ابلیس، مگر شیطان، سب نے سجدہ کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، آدم کے واسطے، فَسَجَدُوا، تو سارے گر پڑے سجدے میں۔ اب یہاں پہ جن اور جو فرشتے تھے، ملائکہ تھے، وہ دونوں آ گئے، مگر شیطان نے نہیں کیا۔ ابا واستکبرا، اس نے نہ مانا اور تکبر کیا، انکار کیا اور تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا وہ کافروں میں سے۔ اب یہ جو تکبر ہے نا، جو سب سے پہلا گناہ جو تھا وہ یہ تکبر ہی ہوا تھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو سجدہ کرنا ہی تھا، لیکن چونکہ اس کے دل میں اور بہت ساری باتیں چل رہی تھیں اور اس کے دل میں یہ تھا کہ جو خلیفہ بنانے کے یا نائب بنانے کے قابل ہوں وہ تو صرف میں ہوں، تو اس لیے مجھے چھوڑ کے جب انسان کو کہا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑا ہو گیا آ کے کہ نہیں، میں نے یہ حکم نہیں ماننا ہے، اور یہ تکبر کیا۔ ذرا غور کر لیجئے گا ہم سارے کہاں کہاں تکبر کرتے ہیں۔ اگر میں خواتین کے تکبر کی بات کروں، جو ہم خواتین ہیں، تو ہم نے تو تکبر کے اتنے ہیڈ پال رکھے ہیں کہ ہم تو اور ہم اسے تکبر سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم خواتین جتنے تکبروں میں مبتلا ہیں، ہم میں سے کوئی خاتون یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ وہ کسی تکبر میں مبتلا ہے۔ چلیں چند چھوٹی چیزوں کا میں ذکر کیے دیتی ہوں، میں بھی آج سوچتی ہوں، آپ بھی آج سوچئے۔ سب سے پہلے تکبر یہی نہیں ہمارا تو جاتا کہ ہمارے جیسے کپڑے ہی کسی کے پاس نہیں ہیں۔ جیسے میں ڈریس اپ ہوتی ہوں ایسے تو کوئی دوسرا ڈریس اپ ہی نہیں ہو سکتا، میرے جیسے کوئی کلر اسکیم ہی نہیں پہن سکتا۔ پھر اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی شکل سے نواز دیا ہے تو اس کا یہی تکبر نہیں جاتا، میرے جیسا کوئی لگ رہا تھا پوری فنکشن میں، لو مجھے تو ضرورت ہی نہیں ان ساری چیزوں کی، میں تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا وہ بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ پھر اولاد پہ آ جائیے، بھئی میرے بیٹے بھی بہت قابل ہیں، میری بیٹیاں بھی بہت قابل ہیں، میرے تو سارے بچے بڑے راہ راست پہ ہیں، میرے بچے ڈاکٹر ہیں، میرے بچے انجینئر ہیں، میرے بچے بہت بڑے بڑے آفیسر ہیں، یہ ہمارا یہ تکبر ہی نہیں جاتا۔ ایک اور تکبر بتاتی ہوں جو ہم سب خواتین میں ہوتا ہے، میرا میاں بہت بڑا آفیسر ہے،
میرے میاں کا بہت بڑا بزنس ہے، میرے میاں کا تو اس میں سوسائٹی میں نام ہی بہت ہے. کچھ جو خواتین ہیں وہ چونکہ جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کانٹیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ظاہر ان کے پاس مین پاور بہت زیادہ ہوتی ہے، تو عزت کے مواقع ان کے پاس اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. مختلف جو ہے نا وہ کرائٹیریا میں ان کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے، تو وہ اس تکبر سے باہر نہیں آتی ہیں کہ میرے میاں اتنے بڑے آفیسر ہیں، پورا علاقہ سربہ سجود ہے ان کے سامنے بھائی، اور ہر طرح کا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اتنی پاورز ہیں ان کے پاس، کی پوسٹوں پہ ہیں میرا میاں. یہ تکبر، پھر یہ تکبر میرا جیسا گھر کسی کا نہیں ہے. اب دیکھا کتنے اچھے گھر میں رہتے ہیں، یہ دیکھا ہمارا گھر کتنا بڑا ہے یا کتنا صاف ہے، یا کوئی بھی چیز آپ لے لیں جس میں دکھاوا اور جس میں یہ بات شامل ہو جائے کہ شکر کی بجائے یہ ہو جائے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو وہ تکبر ہی ہے. ہر طرح کا تکبر جو ہے وہ ہم خواتین نے پال رکھا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات سے محفوظ رکھے، اور ہمیشہ اس بات پہ نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ شیطان نے سب سے پہلا جو گناہ کیا تھا وہ تکبر ہی کیا تھا، اور تکبر کی وجہ سے ہی وہ شیطان اور مردود ٹھہرا اور جنت سے نکالا گیا، اور وہ کافروں میں سے اللہ تعالیٰ نے اسے بنا دیا کہ یعنی اس کا کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. اس نے جب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو اس نے کفر کیا. ہم بھی اس وقت حالت کفر میں ہی ہوتے ہیں جب ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ جو ابلیس تھا وہ بہت عالم اور عابد تھا، اور اس نے جس وقت زمین پہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو بنا کے خلیفہ بنانے کا، زمین پہ بھیجنے کا سوچا تھا، تو اس وقت جو زمین میں وہ تھے جن جو رہتے تھے وہ بہت سارا انہوں نے فساد مچا رکھا تھا. تو اب یہ جو شیطان تھا یہ اصل میں تو جنات میں سے تھا نا، اور جن جو ہیں وہ آگ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو انسان مٹی سے بنا، تو اس کا یہی تکبر، اس کو آگے آپ پڑھیں گے بھی کہ اس نے یہی کہا تھا کہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، تو میں اسے کیسے سجدہ کر دوں، مجھ سے تو یہ کمتر ہے. وہی ہمارے لوگوں کے جو تکبرات ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ بالکل ویسی ہی باتیں تھیں. اب وہ زمین پہ چند ہزار سال پہلے کیا تھا کہ جنات کا جو فساد تھا، خون ریزی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے نا بحکم الہی وہاں جا کے تو یہ کرنا پڑا کہ ان کو سائر میں پھینک دیا، جنوں کو تو کچھ کو پہاڑوں میں پھینک دیا، جنگلوں میں پھینک دیا، اور زمین کو پرسکون حالت میں کر دیا انسان کے وہاں جانے سے پہلے. اب ابلیس جو تھا وہ ان جنوں میں بڑا عابد و عالم تھا، اور اس نے جنات کے اس فساد سے اپنی بے لوثی ظاہر کی کہ میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ فرشتوں کی سفارش سے بچ تو گیا اور رہنے بھی انہی میں لگا، لیکن دل میں یہ تمنا رکھی ہے، یہ طمع رکھی ہے، یہ ہوس رکھی کہ اب تمام جنات کی جگہ صرف میں زمین میں متصرف بنایا جاؤں گا، یعنی میرا ہی صرف جو ہے نا وہ زمین پہ قبضہ ہوگا. اب عبادت کی بھی بہت کوشش کرتا تھا، اب دیکھ لیجئے آپ، عبادت کی بھی بہت کوشش کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اس نے کان نہیں دھرا، تو پھر اتنی عبادتیں کچھ بھی کام نہ آیا، اور وہ فاسقوں میں، نافرمانوں میں اور مردودوں میں، راندہوؤں میں، بڑے اس کے آپ قرآن پاک میں آگے آگے پڑھیں گے الفاظ کہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ پھٹکارا ہے اور کیا کیا اس پہ لعنتیں ہوئی ہیں، تو وہ ان میں شامل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی عبادتوں میں سے جو ہے نا ان میں سے ریا، تکبر اور یہ بڑکپن نکال دے، تاکہ ہم ایک عاجز بندوں کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں. اور اللہ تعالیٰ کو عجز پسند ہے. آج ہی مجھے کہیں سے اس کا سفر معراج پڑھنے کا ہو رہا تھا کچھ گمان، تو اس میں نے پڑھا، تو یہ جو براق تھا، کہا جاتا ہے کہ جنت کے سارے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آج تم میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کیا جائے گا اور بڑی اسے فضیلت دی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اس کے اوپر سوار ہوں گے. تو یہ جو براق تھا نا، جو خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا ہوتا ہے، تو یہ بالکل ایک طرف جو ہے نا وہ کھڑا تھا، بڑے عجز میں کھڑا تھا، انکساری میں کھڑا تھا کہ میرا تو نام آنے والا ہے ہی نہیں، مجھے تو ویسے ہی کوئی اتنا لفٹ نہیں کراتا، تو یہ تو جو ہے نا کوئی اور ہی جانوروں کا نام لیا جائے گا اور وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ سواری کا وہ شرف حاصل کریں گے. تو وہ جو اتنا عجز کے ساتھ کھڑا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی عاجزی پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس براق کو حکم دیا کہ یہ جو فضیلت حاصل ہے براق کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر سوار کر کے اڑنے کی، سفر کرنے کی، یہ تو بہت سارے انسانوں کو بھی حاصل نہیں تھی، تو کجا جانور کو. اور کس لیے کہ اس میں عجز تھا، عاجزی تھی. اس عاجزی کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا. اللہ تعالیٰ اور مجھے اور آپ کو بھی عاجزی کے بالکل میں کہتی ہوں کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر بھر دے، اور ہمیں اس کی عجز کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل ہونا شروع ہو جائیں.
वकुलना या आदम उस्कुन, और हमने कहा ए आदम रहा कर, अंता तू व ज़ौजुका, और तेरी औरत, अल जन्नता जन्नत में, वकुला मिन्हा रगदन, और खाओ इसमें से जो चाहो, हैसु शि'तुमा, जहाँ से चाहो जितना चाहो, वला तक़रबा हाज़िहि शजरता, और मत जाना इस दरख्त के पास, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, फिर तुम हो जाओगे जालिम लोगों में से। अच्छा, ये जो तर्जुमा काफ़ी क्लियर है कि हज़रत आदम और उनकी औरत को अल्लाह ताला ने, यानी अम्मा हव्वा को जब पैदा कर लिया आदम के बाद, तो जन्नत में कहा कि आप जहाँ से मर्ज़ी खाओ पियो, और जो है ना रगदन का मतलब दर हकीकत ये है कि ऐसी जगह कि एक तो वो ना, यानी ऐसी नेमत, अरबी जो लुगत अगर मैं आपको इसकी बताऊं कि ऐसी नेमत कि उस नेमत और रिज़्क में से जो है ना उसको हासिल करने में कोई मुशक्क़त भी ना उठानी पड़े, और हो भी वो इतनी कसीर तादाद में और वसी हो कि इसके ना ख़त्म होने या कम होने का भी कोई ख़तरा ना हो, यानी बाफरागत, रगदन बाफरागत, कि जितना मर्जी इस्तेमाल कर लो ना वो ख़त्म होगी ना कम होगी, ना कभी वो नेमत का सिलसिला टूटेगा। तो ये उनको कहा था कि आप इस जन्नत में से जितना मर्जी खाओ मगर इस दरख्त के पास ना जाना। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ जो है ना वो तफासीर हैं कि हज़रत आदम ने ये जाना था कि इस दरख्त के पास ना जाना, तो बहुत सारे दरख्त थे, तो उन्होंने किसी ख़ास दरख्त को सोचा कि शायद इस दरख्त के मुतालिक मुझे कहा है, जबकि शायद वहाँ पे जो लगे हुए एक जैसे दरख्त थे उनको उनके मुतालिक कहा था कि इन दरख्तों के पास ना जाना। तो उन्होंने सोचा ख़ास जिस तरफ इशारा है शायद उसी की तरफ नहीं जाना। ऐसे ही जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा मुट्ठी में एक सोना की डली और कुछ रेशम रखा और कहा, रेशम के कपड़े को, और कहा कि मर्दों पे, मेरी उम्मत के मर्दों पे ये हराम है, यानी रेशमी कपड़ा और ये सोना जो है ये हराम है। तो उस वक्त उर्फन या अकलन जो आपकी मुट्ठी में था वो वाला सोना और वो वाला जो कपड़ा था रेशम का पीस जो था वो हराम नहीं था, बल्कि उर्फन हर तरह का रेशम और हर तरह का सोना जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुट्ठी में नहीं था, वो यानी मिसाल देने के लिए कहा था कि ये जो सोना और ये जो कपड़ा है ये मर्दों पे हराम है। तो हज़रत आदम को शायद ये गुमान गुजरा कि सिर्फ इस दरख्त के मुतालिक कहा है, तो वो उस दरख्त के पास नहीं गए मगर उसके दाएं बाएं चले गए, और फिर वो जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जो है वो जालिमीन में से हो गए, यानी गुनहगारों में से हो गए। तो अब वो सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पे वो गए किस तरह, जब अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया था तो वो किस तरह गए। अच्छा, कुछ तफासीर में ये दरख्त के बारे में भी लिखा हुआ है, हालांकि कुरान इसमें खामोश है, लेकिन बहरहाल इस बहस में भी नहीं जाना चाहिए कि वो इनफैक्ट दरख्त था किस चीज़ का। हमें यहाँ पे जो सबक हासिल करना है वो ये है कि अल्लाह ताला का हुक्म आया था कि नहीं जाना तो बस नहीं जाना। अच्छा, कुछ तफासीर में लिखा है कि दरख्त गेहूँ का था, कुछ में अंगूर का, कुछ में इंजीर का, और एक में जो है ना वो तरंज वगैरह के मुतालिक था कि उस चीज़ का दरख्त था। लेकिन बहरहाल वो जिस भी चीज़ का दरख्त था अल्लाह ताला ने जाने को मना फरमाया था। अब वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वहाँ पे चले कैसे गए, ये हुआ किस तरह के उनसे बहैसियत नबी, क्योंकि वो एक तो अबुल बशर हैं और तमाम अम्बिया के वो बाप भी हैं, तमाम इंसानों के बाप हैं, तो फिर उनसे गलती हुई कैसे। तो फिर क्या हुआ, अगली आयत कुरान पाक की इस बात का जवाब दे रही है, फ़अज़ल्लहुम शैतानु, फिर फुसला दिया, बहका दिया उनको शैतान ने, अन्हा इससे, फ़अख़रजहुमा, फिर निकाला उनको, मिम्मा काना फ़ी, इस इज़्ज़त की जगह से जिसमें वो रह रहे थे। अच्छा, क्या हुआ था वहाँ पे कि शैतान को तो अल्लाह ताला ने जब सजदा नहीं किया था आदम को तभी जन्नत से निकाल दिया था, ठीक है। अब उसका जन्नत में दाखिला ख़त्म हो गया था, वो मलून ठहरा, अल्लाह ताला ने उस पर लानत भेजी, वो वहाँ से चला गया। अब शैतान को देखें, अब ये बहस के शैतान फिर दोबारा जन्नत में कैसा आया, तो जो शैतान होता है ना वो उसके लिए किसी का कुर्ब या फिजिकली किसी को टच करना ज़रूरी नहीं होता। शैतान को ये पावर है कि वो दिल में इल्का भी डालता है, ठीक है, दिल में फिसला देता है। बहुत सारे हम अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में भी वाक़यात के गवाह हैं, खुद अपनी ज़ात के हवाले से, कि बहुत दफ़ा आपका नहीं इरादा होता किसी काम को करने का, लेकिन शैतान आपको जो है ना बड़ा मजबूत कोई ऐसा बहाना दे देता है उस काम को करने का कि आप उसकी ऐसा बहाना दे देता है उस काम को करने का कि आप उसकी जस्टिफिकेशनों में पढ़ के उस काम को बहरहाल कर गुजरते हैं। तो शैतान ने किस तरह फिसलाया, कुछ ने कहा कि देखें ये ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकली जन्नत में गया, और कुछ ने कहा कि नहीं, चूँकि वो जिनों में से था तो जिनों को अल्लाह ताला ने अपनी जो हैयत है वो बदलने की कुव्वत अता फरमाई भी होती है, तो वो शायद मोर या सांप की शक्ल में वहाँ गया, और फिर जो है ना उन्होंने हज़रत हव्वा से कहा कि ये जो दरख्त खाने का तुम्हें कहा था ना, मना किया था, ये इसलिए नहीं कहा था कि इस दरख्त में कोई चीज़ है, बल्कि इसलिए कहा था कि अगर तुम इस दरख्त के फल को खा लोगे, आगे आप पढ़ेंगे
کہ وہ قسم بھی کھائی اس نے شیطان نے کہ اگر تم اس درخت کے پھل کو کھا لو گے تو پھر آپ جو ہو ہمیشہ کے لیے یہیں پہ رہنے لگ جاؤ گے اور ہمیشگی رہو گی اور اللہ تعالیٰ کے آپ زیادہ قریب ہو جاؤ گے. تو پھر حضرت جو حوا تھی انہوں نے خود بھی کھایا اور حضرت آدم کو بھی کھلایا اور دونوں نے شیطان کیونکہ شیطان نے قسم کھائی تھی ان کے سامنے تو دونوں شیطان کے جو ہے وہ بہکاوے میں آ گئے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور کہا ہم نے تم سب اترو یہاں سے تم سب ایک دوسرے کے کیا ہوگے عدوٌ دشمن ہوگے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک. اب یہ چونکہ دنیا کے ہی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا ظاہر خلیفہ دنیا میں ہی چاہیے تھا تو وہیں کے لیے ان کو تو ایک یہ ترکیب بھی تھی یا اللہ تعالیٰ کے ازلی علم میں ہمیشہ سے یہ بات موجود تھی کہ یہ کام ہوگا اور ان کو دنیا میں بھیجا جائے گا. لیکن وہ جس طریقے سے بھیجا گیا تھا یا جو بیچ میں نافرمانی کی وہ بات آئی تھی اس نافرمانی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پھر جو ہے وہ مدد کی ان کی اور شیطان کو وہاں سے جو ہے شیطان حضرت آدم اور ان سب کو جو ہے وہ پھر زمین پہ اتار دیا گیا. حضرت حوا کو اور حضرت آدم کو اور کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد پیدا ہونے والی تھی تو وہ بھی تو ان کو سب کے سب کو حکم دیا کہ تم زمین میں اترو گے اور وہاں ایک خاص وقت تک ایک معین وقت تک وہاں کی چیزوں سے بہرہ مند ہوتے رہو گے. اب بہرہ مند ہونے کا یہ مطلب ہے یہ خاص وقت تک بہرہ مند ہونے کا مطلب ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی جو طبعی عمر ہے اس تک اور پھر آخر میں تو قیامت آنی ہے تو جو جس شخص کی موت کا وقت ہے نا اس وقت تک وہ دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہے گا. فتلقى آدم من ربه کلمات پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند باتیں فتاب علیہ پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا. اب حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھی یہ خطا یا آپ کہہ لیں کہ وہ ہو گئی تھی درخت کا پھل کھانے کی تو انہوں نے اب ایک غمزدہ اور ایک اللہ تعالیٰ سے جیسے کہتے ہیں نا کہ معافی کے اس میں کہ وہ معافی زبان بالکل خاموش ٹھیک ہے. تو اب جو اتنے جو پیغمبرانہ معرفت اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قدر علم بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ اتنا زیادہ حضرت آدم خوفزدہ ہوئے کہ مزید اب کوئی نافرمانی نہ ہو جائے یا پتہ نہیں تو زبان بالکل خاموش ہوگی. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ دلوں کی بات جانتے ہیں. اب وہ دل میں شرمندہ تھے اور چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنا نظر کرم ہماری طرف کرے تو کیا ہوا کہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یہ ان کو سکھلا دی. اور اس توبہ کی آیت کے ذریعے اس کو عام طور پہ مسلمانوں میں بھی بہت رائج ہے گناہوں کی معافی کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے تو پھر ان کی جو ہے وہ توبہ قبول ہو گئی. اب توبہ تو قبول ہو گئی خطا بھی معاف ہو گئی لیکن زمین پہ جو اترنے کا حکم تھا وہ منسوخ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا البتہ اس کا طریقہ بدل دیا. ٹھیک ہے پہلا حکم تھا حاکمانہ کہ زمین پہ اترو بطور سزا کے تھا. اب جو ہے وہ حکیمانہ انداز میں زمین پہ آنا تھا. کس لیے کہ وہ خلافت الہیہ کے اعزاز کے ساتھ آنا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے کہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ان پر جو اللہ تعالیٰ نے فرائض منصبی عائد کیے تھے ان کو لے کے اب آنا تھا اور ان کو جا کے زمین پہ نافذ کرنا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا پھر ہم نے کہا اهْبِطُوا اترو نیچے منہا جمیعاً تم سب یہاں سے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت فمن تبع ہدایا تو جو کوئی چلا میری ہدایت پر فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون تو نہ وہ خوف ہوگا اس پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب یہاں ساروں کو نیچے اتارنے یعنی زمین پہ اترنے کا حکم دے دیا. ٹھیک ہے کس دوبارہ کرنے کا یہی تھا کہ وہ پچھلی خطا تو معاف ہو گئی ہے اور دوبارہ کہنے کا حکم یہی تھا کہ اب جو ہے یہاں سے نسل انسانی کا سلسلہ چلنا تھا. اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا یعنی اپنی خلافت اور اس کو پھر جو اپنے احکامات کا اجراء اور ان کا نفاذ انہی باتوں کے لیے وہ خلیفہ بنائے گئے تھے نا تو اب ان کا سلسلہ شروع ہونا تھا. تو پھر بتا بھی دیا کہ جب تم زمین پر جاؤ گے تو جب بھی تمہارے پاس کوئی میری طرف سے نبی کوئی خلیفہ کوئی ولی اللہ کوئی اچھی بات بتانے والا آئے گا تو جو کوئی اس پہ چلا جو کوئی اس ہدایت پہ چلا جو کہ میری بھیجی ہوئی ہوگی تو نہ اس پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اچھا خوف اور غمگین حزن خوف ہوتا ہے اور حزن ہوتا ہے غم. خوف ہوتا ہے جو کسی واقعہ کے ہونے سے پہلے خوف لگا ہوا ہو. مثال کے طور پہ کوئی اگر بیمار ہے تو اس کے جو لواحقین ہیں وہ خوف میں مبتلا رہیں گے کہ کہیں یہ مر نہ جائے کہیں یہ ہمارا مریض مر نہ جائے. لیکن جب وہ اس شخص کا انتقال ہو گیا بحکم الہی تو کیا ہوا اب وہ حزن میں تبدیل ہو گیا اور جو خوف تھا وہ حزن میں تبدیل ہو گیا.
تو دونوں طرح سے اس کی تفاسیر اگر دیکھی جائیں، اگر یہ قیامت کے لیے ہے تو دیکھیں جنت میں جب ہم پہنچ جائیں گے تو وہاں نہ کوئی چیز چھننے کا خوف ہوگا اور نہ اس کے چھن جانے کے بعد حزن ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں جو بھی کچھ ہے وہ خالدون ہے، خلد ہے، ہمیشگی کے لیے ہے. تو وہاں پہ جب ہم جائیں گے جو کچھ ہمیں ملے گا اس میں سے کچھ کم نہیں ہوگا، اور نہ اس کے کم ہونے یا چھن جانے یا نعمت کے زوال کا کبھی غم ہوگا. ان دونوں سے ہوئے. پھر اگر خوف آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن کا اگر آپ دیکھیں خوف ہو تو دیکھیں قیامت کے دن تو خوف انبیاء کو بھی ہوگا، تو یا عام مسلمانوں کا تو بہت ہی ہوگا، تو یا عام مسلمانوں کا تو بہت ہی حال برا ہوگا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کبھی کبھی خوف اس طرح سے ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جب آپ شیر کے روبرو ہوں، ٹھیک ہے، یا کسی بہت ظالم یا جاہو جلال والے بادشاہ کے روبرو ہوں تو آپ کو ایک خوف سوار ہو جائے گا. اب آپ نہ اس بادشاہ کے کوئی قصوروار ہیں نہ اس شیر کے کوئی قصوروار ہیں. اب یہاں خوف ہونے کی وجہ شیر کا کوئی آپ نے قصور نہیں کیا ہوا، لیکن اس کا قہر اور جلال کی وجہ سے خوف، ایک شیر ایک خوفناک جانور ہے نا، تو اس کی خوفناکی، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے شیر کو صلاحیت دی ہوئی ہے کہ ایک دم سے وہ جھپٹ کے چیر پھاڑ کر دے اور ختم کر دے انسان کو، تو اس انجام کی وجہ سے خوف ہوگا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش جب ہم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال، حیت، غضب، جو اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک شان ہے، جاہو جلال اللہ تعالیٰ کا ہے، اس جاہو جلال کی وجہ سے ہمیں خوف نصیب ہوگا. اب آپ اس خوف کی کچھ عملی سی جو ہے نا صورتحال، اس سے وہ لوگ بخوبی واقف ہوں گے جو کبھی فرسٹ ٹائم بیت اللہ جاتے ہیں اور بیت اللہ پہ جو نظر پڑتی ہے، حالانکہ ہمارا اللہ کا کانسیپٹ یہاں بھی ہے نا، یہاں بھی تو ہم اللہ کے سامنے ہی رو رہے ہوتے ہیں نا، کوئی دعا کرتے ہیں، لیکن بیت اللہ کو دیکھ کے، خانہ کعبہ کو دیکھ کے جو پہلی نظر، جب آپ اس کو یاد کیجئے، جب آپ پہلی دفعہ گئے تھے، بار بار گئے تو وہ کیفیت نہیں رہتی، جب آپ پہلی دفعہ گئے تھے اور پہلی بار آپ کی پہلی نظر پڑی تھی تو اس وقت آپ کا خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے کبریائی کی وجہ سے، کہ اب میں اللہ کے روبرو کھڑا ہوں تو آپ کا کیا حال ہوا تھا. وہ جو دعائیں علماء اتنی لکھ کے بھیجتے ہیں، اتنی کتابیں لوگ لے کے جاتے ہیں، وہاں میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ نہ ایک بھی دعا کا لفظ منہ سے نکلتا ہے، ایک عجیب بندے اور خدا کا جو ہے نا وہ ربط قائم ہوتا ہے، اور جو کچھ کہا وہ صرف آنسوؤں نے کہا، زبان نہ ہلی، دل سے کچھ نہ نکلا، صرف جو ہے نا وہ آنسو بولتے گئے، اور ان آنسوؤں نے کیا کہا یہ اللہ جانے اور بندہ جانے، لیکن وہاں بولنے کی ضرورت کسی کو نہیں ہوتی. یہ میں پہلی نظر کی بات کر رہی ہوں. بعد میں تو آپ بہت دفعہ بہت خوب اللہ تعالیٰ سے اپنے گلے شکوے، پیار، محبتیں سب کچھ جتا کے آتے ہیں، لیکن جو پہلی حالت ہوتی ہے میں آپ کو وہ خوف کی حالت بتا رہی ہوں. والذین کفروا، وہ لوگ جو منکر ہوئے، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار، وہی ہیں دوزخ میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش کا قصہ، اور پھر زمین میں آنے کے بعد اب جو کوئی منکر ہے، جو جھٹلائے گا ہماری آیتوں کو، نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں، مختلف ادوار میں مختلف انبیاء، 1,24,000 پیغمبر جو آتے رہے اور آ کے مختلف چیزوں کو، اب پیغام ایک ہی تھا توحید کا، مختلف طریقوں سے جو بتاتے رہے، مختلف اوقات میں مختلف خطوں کے لیے وہ آتے رہے. تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کوئی ان کا منکر ہوگا تو وہ ہمیشہ دوزخ میں جانے والا ہوگا. پہلے انبیاء کی جتنی بھی جو تھیں شریعتیں، وہ ایک خاص وقت اور ایک خاص علاقے کے لیے ہوتی تھی. اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا تو وہ پہلے نبی کی نصرت کرتا تھا، اور جو پہلا نبی تھا وہ اس کی نصرت کرتا تھا، اور جو دوسرا نبی لے کر آتا تھا وہ تعلیم رائج ہوتی تھی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو ہے نا ایک اعزاز حاصل ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور پورے یعنی اس وقت سے لے کے رہتی دنیا تک جتنی نسلیں آئیں گی سب تک آپ کا پیغام ہے، اور وہ پیغام جو قرآن پاک کا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. نہ یہ کتاب کبھی ختم ہوگی، نہ مٹے گی، نہ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب آئے گی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ ہم ہی ہیں اس کو نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کو حفاظت کرنے والے. تو اب جب اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خدا نے لیا ہے، تو جب تک یہ دنیا رہے گی، جب تک اس کے اوپر ہم قائم رہے تو ہم بہتری کی طرف ہیں، ہدایت کے راستے پر ہیں. ورنہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ والذین کفروا، جو لوگ منکر ہوئے، جھٹلایا، وکذبوا، جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، آگ میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.